لیکن ایک تو غیر فطری اتحاد کی بات کی ہے انہوں نے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ غیر فطری اتحاد تھا آپ لوگوں کا، اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تھا آپ لوگوں کے درمیان میں، مطلب کہ وہ بارہا آپ کے منہ پہ وہ کہہ چکی ہیں کہ آپ لوگوں کی مفادات کی سیاست تھی، اپنے مفاد کی خاطر تھے، پیپلز پارٹی نے اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے نکل گئے، انہوں نے بالائے طاق نہیں رکھا۔ دیکھیے، ایک تو میڈم کارزار نے آپ کے سامنے ہی بات رکھ دی ہے، انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کس کا کس سے اتحاد ہے، تو اسی میں آپ کو ساری بات، میں بھی آپ کے ساتھ یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں اگر آپ دیکھیے پورے سینٹ کے ہال، تو اس میں نہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ممبر ہے جس سے کافی سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں، نہ پی ایم ایل این کا ممبر ہے، اور پیپلز پارٹی کے ایک ممبر ہے، مگر وہ بھی اتحاد میں کس کے ساتھ آئے ہیں؟ باپ پارٹی کے ساتھ۔ باپ پارٹی کی حقیقت ہم سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم کہ یہ پارٹی کیسے بنی، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پارٹی کس کے اشاروں پہ چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پوری تحریک تھی جمہوریت کی، کہ ایک طرف ہاؤس ہوگا یعنی ایگزیکٹو ہوگا، یعنی آپ کا جو حکومتی اراکین ہوں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن ہوگی۔ ان دو کو علیحدہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر بل آئے تو عوامی مفاد میں اس کو دو مختلف نظروں سے دیکھا جائے، پہلے حکومتی نظر سے دیکھا جائے، اور پھر اسی عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن اس کو دیکھے اور تنقیدی جائزہ لے، اور پھر اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جس کے ذریعے پالیسی بھی بنے اور آئین سازی بھی ہو۔ اب اگر دونوں طرف حکومتی اتحاد سے اپوزیشن بھی حکومتی اتحاد کی ہو گئی، اور جو ہاؤس چل رہا ہے دوسری طرف وہ بھی حکومت کا ہی ہے، تو پھر تنقیدی جائزہ تو نہیں ہو پائے گا نا۔ تنقیدی جائزہ کیسے ہوگا؟ یعنی وہ حکومت کے اراکین، باپ کے اراکین، جو اس وقت جن کی وجہ سے اپوزیشن بنی ہے، وہ جب بھی اپوزیشن کے بینچز کو چھوڑیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس وقت تو دونوں طرف پارلیمان کے دونوں بینچز کے اوپر جو حاوی ہے وہ باپ ہے، اور وہ باپ کے پیچھے کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، میرے نقطۂ نظر سے، ہماری پارٹی کے نقطۂ نظر سے جو ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ وہی بات ہو گئی ہے مصدق ملک صاحب، ذرا یہ غور سے سنیے گا، جس دور میں جب آپ کا دور اقتدار تھا آج سے 2018 سے قبل، اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں پہ یہی الزام لگاتے تھے کہ فرینڈلی اپوزیشن کا رول پاکستان پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اس طرح کا، اور آج وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، میں تو نہیں کر رہا ہوں جی، میں تو بڑی مختلف بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ابھی آپ نے الائنس کی بات کی ہے مصدق ملک صاحب، ابھی آپ نے بولا کہ الائنس اب ان کا بن گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مقدمہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ اتحاد کے اندر اپوزیشن اور حکومت، اپوزیشن کا ایک الائنس بن سکتا ہے اور حکومت کا ایک الائنس بن سکتا ہے، لیکن اپوزیشن اور حکومت مل کے تو اپوزیشن بینچ نہیں بنا سکتی نا۔ اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں مگر ان کو ڈسلوج نہیں کرتے، یعنی ان کی حکومت الٹاتے نہیں ہیں، وہ تو ایک بات، مگر ایک اپوزیشن تو بیٹھی ہوئی ہے نا وہاں پہ، وہ حکومتی الحاق سے تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ حکومت اپنا مقدمہ لے کر آتی ہے، اپوزیشن اس کا تنقیدی جائزہ لیتی ہے، یہی ہے جمہوریت۔ اب اس وقت جو سچویشن ہو گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے حکومت کے کچھ اراکین جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو آزاد ڈکلیئر کیا، یعنی حکومت نہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے، باپ پارٹی سے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن بینچ میں بیٹھیں گے، حالانکہ وہ تمام اتحادی ہیں حکومت کے، مگر 4-5 لوگوں نے کہا کہ 4-5 ووٹ کم ہیں، تو ہم اس وقت حکومت کے بینچ سے اٹھ کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے اپوزیشن لیڈر بنوا لیتے ہیں۔ ہمیں ویسے، میں تو گیلانی صاحب کو اچھا سمجھتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے بھی دیگر بڑے بڑے اچھے رہنما ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو بڑے جمہوریت پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور پارلیمانی سیاست پہ بھی یقین رکھتے ہیں، مگر یہ جو اس وقت کیا گیا ہے وہ مجھے تو بہت افسوسناک لگا۔